मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब और इसकी 14वीं और 15वीं आयत। खुदा के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, इसका 9वां बाब और इसकी 14वीं लिखा है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। आमीन। खुदा के कलाम में ये बड़ा चर्च के जो पासबान होते हैं, हम उनसे ये हवाला जात पे पैगामात हम सुनते आ रहे हैं और खुदा के खुदाम मुख्तलिफ अंदाज में जैसे जैसे खुदा का रूह ने गाइड करता है वो सिखाते हैं। तो ये वाला भी हम में से बहुतों ने ये वाला सुना हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और इस पर हम गौर करेंगे। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा? ही वो सवाल कर रहे हैं। उन्होंने शागिर्दों को नहीं उन्होंने पकड़ा, उन्होंने यीशु मसीह को लिया है और यीशु मसीह से मुखातिब होकर वो कह रहे हैं कि क्या सबब है, क्या वजह है कि तेरे और जो यीशु मसीह के शागिर्द हैं ये कौन थे? पहले जो यूहन्ना के जो यीशु मसीह के अभी शागिर्द हैं ये भी पहले यूहन्ना के ही शागिर्द थे। ये पहले यूहन्ना इस्तबागी की कस्टडी में थे, उसको फॉलो कर रहे थे, ये उसकी तालीम के पीछे पीछे चलते थे, उसका कहा मानते थे, उसकी पैरवी करते थे, जो वो तालीम देता था उसी तालीम के ये फॉलोवर थे। और अभी जब इन्होंने यीशु मसीह को देखा है, यूहन्ना ने ही मसीह को प्रोटोकॉल दिया है, यूहन्ना ने ही मसीह को तरजीह दी है। जब हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं पहले बाब में 29 आयत में कि यूहन्ना इस्तबागी खुद अपने मुंह मुबारक से कह रहे हैं, अपने लबों से यीशु मसीह का इकरार कर रहे हैं कि ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो मैं तो इसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, मैं तो इसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। ये दोनों बातें हैं लूका की इंजील में और मत्ती की इंजील में। तो यूहन्ना जब यीशु मसीह को आगे कर रहा है, वो अपने आप को पीछे कर रहा है, ये उसकी आजिज़ी है, उसकी खाकसारी है। एक नबी की यही तो वैल्यू है कि वो खुदा को दर्जा देता है। तो वो यीशु को दर्जा दे रहा है जब उसने रूह की आंखों से, उसने दिल की आंखों से जब उसने यीशु मसीह को पहचान लिया है कि यही निजात दींदा है, तो यही वो मसीहा है, यही वो क्रिस्तुस है जिसके हम मुंतजिर थे। तो अभी वो शागिर्दों को कह रहा है कि ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। तो यूहन्ना उस वक्त यूहन्ना के जो इंजील में ऐसा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं घर जाके। तो उन्होंने यीशु मसीह को फॉलो करना शुरू किया, उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। तो पहले वो भी रोजा रखते थे। रोजे कैसे रखते थे? जैसे यहूदी रोजे रखते थे। तो यहूदी हफ्ते में कम से कम 2 दफा तो वो रोजा रखते ही थे। जैसे इधर भी हमने पढ़ा है, तो वो यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं कि हम तो अक्सर रोजा रखते हैं, दिन मुकर्रर नहीं है, महीने मुकर्रर नहीं है कि इस महीने हमने ये महीना हमारे रोजों का महीना है, तो ये महीना हमारी ईदों का महीना है। वो भी हमें मिलता है कलाम मुकद्दस में, वो खुदा ने तालीम दी थी। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं, लेकिन क्या वजह है, क्या सबब है कि तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? जो यूहन्ना था, यूहन्ना के जो शागिर्द थे, ये फरीसियों से भी 2-4 हाथ आगे थे। ये असीनी लोग थे। ये कौन, कैसे लोग थे? ये असीनी लोग थे। कलाम मुकद्दस में चंद फिरके ऐसे मिलते हैं, सदूकी, असीनी और फरीसी और फकी। सदूकी, ये 4-5 फिरके हमें कलाम मुकद्दस में से मिलते हैं और इन फिरकों में से एक फिरका असीनियों का था। और ये राह
بازی کے اعتبار سے یہ فریسیوں سے بھی آگے تھے. اور یہ جو اسینی لوگ تھے یہ جو ریاضت کرتے تھے, یہ جب روزے رکھتے تھے, دعا میں ٹھہرتے تھے, یہ معاشرے سے دور چلے جاتے تھے. یونا کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ جنگلوں میں رہتا. یہ اسینی لوگ یہ جب خدا کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے جاتے, دعا کرنے کے لیے جاتے, روزے میں ٹھہر کر جاتے, یہ جنگلوں میں چلے جاتے تاکہ ہمارا دھیان دنیا داری سے, دنیا داری کے کاموں سے ہمارا دھیان ہٹ جائے. ہم خدا کے ساتھ اپنا سارا وقت کیا کریں, سپینڈ کریں, گزاریں, ہمیں خدا کی قربت زیادہ سے زیادہ ملے, ہمارا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو, خدا ہمیں دیکھے, ہم خدا کو دیکھیں, دنیا ہمیں نہ دیکھے, ہم دنیا کو نہ دیکھیں, ہمارا باپ کے ساتھ گہرا تعلق ہو, ہمارا پورا دھیان روزے میں ٹھہر کر باپ کی طرف لگا رہے. تو فریسیوں سے بڑھ کر یہ لوگ تھے. تو ان لوگوں نے جب ایسا محسوس کیا تو یہ لوگ یسوع کے پاس آئے کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں, تو تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ حالانکہ یہ بھی تو ہمارے ساتھ کے ہی ہیں, بیک گراؤنڈ ساڈا ہی ہے, لیکن اب ان کو کیا ہو گیا, کیا چینجنگ ہے, کیا تبدیلی ہے, تو کیوں یہ روزہ نہیں رکھتے؟ تو جواب کیا ہے خدا یسوع مسیح کا 15ویں آیت میں. یسوع نے ان سے کہا, کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ روزے میں ٹھہر کر ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے کا مطلب ماتم کرنا, روزے کا مطلب ہے غم میں سے گزرنا, روزے کا مطلب ہے جب ایک انسان گناہ کرتا ہے داؤد کی طرح, جب اس کو پتہ چل جاتا ہے میری گناہ آلودہ حالت ہے, میری روح آلودہ ہے, میرے خیالات آلودہ ہیں, میرا بدن آلودہ ہے, تو وہ پھر شخص کیا کرتا ہے, وہ خدا کے حضور کریا ازاری کرتا ہے, روزے میں بھی ٹھہرتا ہے, ماتم بھی کرتا ہے. داؤد نے بھی ایسا کیا. تو جو یہودی لوگ تھے, پچھلے سنڈے یہ جو اتوار گزر چکا ہے, ہم اسی بات پر غور کر رہے تھے, تھوڑا سا ہم اس کو بھی ٹچ کر لیں جو لوگ نہیں آئے تھے. ہم اسی چیز پر غور کر رہے تھے کہ پرانے عہد نامے میں روزے کا سٹائل, روزہ رکھنے کا سٹائل, روزہ رکھنے کا جو طور طریقہ تھا پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں یہ فرق تھا. پرانے عہد نامے میں لوگ روزہ رکھتے تھے, اپنے سر پر راکھ ڈالتے تھے, لوگ زمین پر خاصا روکتے تھے, کئی لوگ چیخو پکار بھی کرتے تھے, کئی لوگ ڈنڈورا بھی پیٹتے تھے کہ میں نے روزہ رکھا ہے, فریسیوں والا سٹائل. تو ماتم کرتے تھے, دکھ میں گزرتے تھے. تو پرانے عہد نامے کا جو روزہ رکھنے کا سٹائل ہے یہ نئے عہد نامے سے بالکل کیا ہے, یہ ڈیفرنٹ ہے. وہی چیز خداوند یسوع مسیح ابھی بھی شاگردوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ بتانا چاہتے ہیں. وہ یوحنا کے شاگردوں کو یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں. پہلے بھی یسوع مسیح تعلیم دے چکے ہیں, کہاں پہ, پہاڑی واز میں. یہ کون سے چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں, یہ 9واں چیپٹر ہے, یہ چیپٹر 9 ہے, 9واں چیپٹر ہے. اور وہ جو تعلیم خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں 6 باب میں, وہ پہاڑی واز ہے. اور وہاں پہ بھی خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھنے کا سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ بتایا کہ اب تم نے روزہ اس طور سے نہیں رکھنا. پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے, لوگ اپنے کپڑے بھی پھاڑتے تھے, ایسا کرتے تھے لوگ, اپنے کپڑوں کو چاک کرتے تھے. یوئیل کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو. لوگ اپنے کپڑے پھاڑتے, لوگ اپنے سر پر راکھ ڈالتے, لوگ ماتم کرتے, لوگ پنجابی کہتے ہیں کہ لوگ پیٹتے بھی اپنے آپ پر, دوسروں پر نہیں کہ ہم سے خدا ہم سے گناہ ہوا, تیرا گناہ ہوا. تو نہمیہ کے دور میں جب نہمیہ نے روزہ رکھا, نہمیہ نے اپنے لوگوں کی خستہ حالت دیکھی. کلام مقدس میں نہمیہ کی کتاب پہلا باب پہلی 10 آیات پڑھیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ نہمیہ نے بھی اپنے کپڑے پھاڑے. نہمیہ زمین پر سر رکوع ہو گیا, اپنے سر میں خاک ڈالی اور رویا, ماتم کیا. کس پر؟ اپنی حالت پر, لوگوں کی حالت پر کہ اے خدا ہم نے تیرا گناہ کیا. تو اس وقت جو سٹائل تھا وہ فرق تھا. تو آج نئے عہد نامے میں یسوع مسیح نے اس وقت فریسیوں کو بتایا, شاگردوں کو بتایا. شاگرد یہ تعلیم لے چکے ہیں. جب شاگرد, غور سے سنیں, جب شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے تھے وہ روزے رکھ رہے تھے,
وہ روزے رکھتے ہوئے یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، لیکن جب وہ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں یسوع مسیح نے ان کو ایک نئی تعلیم دی ہے۔ وہ کہاں پہ ہے؟ متی کی انجیل 6 باب میں روزے سے انکار نہیں کیا کہ روزے نہیں رکھنے۔ آج اس وقت بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں تھا، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ فرق ہے۔ جب تم روزہ رکھو تو کیا کرنا؟ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بنانا، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو تیرا ایک نیا طریقہ ہے کہ تو اپنے سر میں تیل ڈال تاکہ تو تازہ دم ہو جائے جسمانی طور پر بھی۔ اس وقت زیتون کے تیل لوگ استعمال کرتے تھے، تیری روح بھی تازہ ہو جائے، تیرا جسم بھی کیا ہو؟ تازہ ہو۔ اور یہ تعلیم یہ شاگرد پا چکے تھے، یہ تعلیم ابھی جو ابھی شاگرد یوحنا کے پاس باقی رہ گئے ہیں ان کے پاس یہ تعلیم ابھی موجود نہیں ہے، اور یہ لوگ اس تعلیم سے واقف ہو گئے ہیں کہ اب ہم مسیح کے پاس آ گئے ہیں، اب ہم مسیح کے فالوور ہیں، روزہ ہم نے رکھنا ہے، لیکن روزہ رکھنے کا اب طریقہ کیا ہے؟ فرق ہے۔ اب ہم روزے میں ٹھہر کر ہم خدا کی قربت کو حاصل کریں گے، اب ہم روزے میں ٹھہر کر ہم روح میں ترقی کریں گے، اب ہم روزہ رکھ کر ہم خدا کے عرفان کو اور زیادہ پہچانیں گے، خدا کی حضوری کو اور زیادہ محسوس کریں گے، خدا سے باتیں کریں گے۔ اب ہم روزہ رکھ کر ہم ماتم نہیں کریں گے۔ آج مسیحیوں کو روزے میں ٹھہر کر ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ماتم، ہمارے گناہ، ہمارا دکھ، ہمارا غم، ہمارا رونا، ہمارے پاپ، ہماری تقصیریں، ہمارے گناہ، یہ سب کچھ یسوع مسیح اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ گیا اور آج ہمارے گناہوں کا اس نے فدیہ کفارہ دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں روزے میں ٹھہر کر دعا کرنے کی ضرورت ہے، زبور گانے کی، زبور پڑھنے کی ضرورت ہے، پرستش کرنے کی ضرورت ہے، روح میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کلام پڑھنے کی ضرورت ہے، مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور شاگرد ایسا کرتے ہوئے اعمال کی کتاب میں ہمیں نظر بھی آتے ہیں، اور عبرانیوں کے خط میں 10ویں باب میں پولس رسول کہہ رہا ہے کہ رفاقت رکھنے سے باز نہ ہو، جیسا کہ رسولوں کا کیا تھا؟ دستور تھا۔ تو رسولوں نے دستور بنا لیا ہوا تھا، دعا کرنا، روزہ رکھنا، رفاقت کرنا اور کلام پڑھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا۔ جب تک آپ روزہ نہیں رکھتے آپ خوشخبری کو دوسروں تک شیئر نہیں کر سکتے۔ آپ خوشخبری شیئر کریں گے، کلام اثر نہیں کرے گا، لوگ ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کانوں سے کیا کریں گے؟ وہ نکال دیں گے، آپ کی خدمت بابرکت نہیں ہوگی، پھلدار نہیں ہوگی جب تک آپ روزے میں نہیں ٹھہرتے۔ تو روزہ رکھنا ضروری ہے، روزے میں ٹھہر کر ہم روحانی طور پر آگے بڑھتے ہیں، ہم روح کے پھلوں کو لیتے ہیں، روح کی نعمتوں کو، روح کی برکتوں کو ہم حاصل کرتے ہیں، روح میں فلو کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح ان کو کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے کیا براتی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم روزے میں ٹھہر کر ہم خدا کو پکارتے ہیں اور خدا آ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب خدا ہے ہی بیچ میں تو پھر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے، یسوع اس لیے ان سے کہہ رہا ہے۔ لوگ خدا کی تلاش میں تھے، یوحنا کی انجیل میں، یوحنا کے خط میں بھی یوحنا کہہ رہا ہے کہ آج تک خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اکلوتا بیٹا جو جسم کی صورت میں اس دنیا میں آیا اس نے باپ کو کیا کر دیا؟ اس نے ظاہر کر دیا۔ خدا یسوع مسیح خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو خدا تمہارے درمیان موجود ہوا ہے، اب تمہیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، غم میں دکھ میں زندگی گزارنے کی، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم ایسے روزے رکھو کہ خدا تخت نشین ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو یسوع مسیح ان سے یہ اس طور سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ جب دلہا، جب یسوع خدا ان کے ساتھ ہے تو فی الحال ان کو ابھی روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں روزہ رکھیں گے، انہوں نے یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی میں موجود ہوں، خدا موجود ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ ہاں روزہ رکھیں گے،
जब दुल्हा इनसे जुदा होगा, जब यीशु आसमान पे जाएगा, जब ये यीशु को छोड़ देंगे। एक वक्त आया भी शागिर्दों ने यीशु को छोड़ दिया। कब? सलीब पर। जब यीशु ने हमारे गुनाह, हमारी तकसीरें अपने ऊपर ली, तो बाप भी थोड़ी देर के लिए यीशु से क्या हुआ? वो जुदा हो गए। और फिर यीशु मसीह चिल्लाते हुए सलीब पर क्या कह रहे हैं कि ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो गुनाह, खुदा कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। तो खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है, हमारे अपने लोगों में जुम्बिश करता है। खुदा ने अहबार की किताब में खुदा ने कलाम किया कि इस्राएलियों से कह दो कि वो अपने घरों को, गली कूचों को क्या करें? साफ करें, क्योंकि मेरा वहां से क्या होता है? गुजर होता है, मैं गुजरता हूं वहां से। तो ये तो गली कूचों की बात है। आज हमें अपने दिलों को, अपनी रूहों को साफ करने की जरूरत है, हमें से हर एक को। तो आज जब खुदाम यीशु मसीह उस वक्त की बात कर रहा हूँ कि जब यीशु मसीह सलीब पर थे और उसने दुनिया के गुनाह, दुनिया की तारीकी उसने अपने ऊपर ली हुई थी, तो शागिर्द भी साथ नहीं है, खुदा भी जुदा है। तो मेरे अजीजों, आज भी जब इंसान की जिंदगी में गुनाह आता है, फिर दुल्हा इंसान से क्या होता है? जुदा होता है। जब इंसान तारीकी में चल रहा होता है, खुदा उसके साथ नहीं होता। लोग चाहे जितने भी मान के साथ कहें खुदा हमारे साथ है, हम खुदा के साथ हैं, जब तक इंसान तौबा नहीं करता, जब तक इंसान अपने आप को खुदा के हैंड ओवर नहीं करता, खुदा के हाथों में नहीं देता, वो शख्स गुनाह में रहता है। और जब इंसान की जिंदगी में गुनाह है तो वो खुदा से जुदा है। तो ये रसूल थे, ये भी खता कर सकते थे, तो खताएं हुई भी। अभी हम उन चीज़ों को तो नहीं छेड़ेंगे, लेकिन ये है कि उस वक्त यीशु मसीह ने कहा कि जब ये दुल्हा इनसे जुदा होगा फिर ये रोज़ा रख सकते हैं। यीशु इनसे जुदा हुआ भी। जब यीशु आसमान पर गया, अभी रूह कुदुस का नज़ूल नहीं हुआ, तो उस वक्त ये कैसी हालत में थे? इन लोगों ने रोज़े रखे हुए थे, ये लोग दुआएं कर रहे थे। तो फिर खुदा का रूह इन पर जोर से नाज़िल हुआ और ये गैर ज़बानों में दुआएं करने लगे, ये नबूतें करने लगे। तो रोज़े में ठहर कर, जब हम ठहरते हैं फिर रूहुल कुद्स हम पर नाज़िल होता है, फिर रूहुल कुद्स की मजबूरी हम में जुम्बिश करती है और हम रूह से भर जाते हैं। तो आज यीशु मसीह रूहुल कुद्स की सूरत में हमारे अंदर है, हमारे साथ है। तो यीशु हमारे साथ है, तो आप रोज़ा रख सकते हैं इसकी और ज़्यादा हजूरी में घूमने की। तो फर्ज का अगर रोज़ा फर्ज करे, अगर आप ना भी रखें, ये तालीम नहीं मैं दे रहा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा दुआया ज़िंदगी है, आप दुआ में